عاصم بن حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں ایک جوان کو دیکھا جو رو رو کر کہہ رہا تھا، اے احکم الحاکمین، میرے اور میرے ماں کے درمیان فیصلہ فرما۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے جوان، تو اپنی ماں سے نفرت کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ جوان نے کہا، اے امیر المومنین، کیا بتاؤں، میری ماں نے تو 9 ماہ مجھے اپنے شکم میں اٹھایا، 2 سال تک مجھے دودھ پلایا، اب میں پرورش پا کر جوان ہو گیا ہوں، اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتا ہوں، اپنے بیگانے دائیں بائیں کی بھی مجھے پہچان ہے، اب میری ماں فرزندی سے انکار کرتی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے اس نے دیکھا تک نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اب تیری ماں کہاں ہے؟ جوان نے کہا، سقیفہ بنی فلاں میں۔ حضرت عمر نے حکم دیا، اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ پولیس نے عورت کو اس کے 4 بھائیوں سمیت حاضر کر دیا اور گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں، یہ عورت تو پاکیزہ ہے، شوہر اس نے دیکھا تک نہیں، یہ لڑکا جھوٹا ہے، قابل مذمت ہے اور عورت کو خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے جوان کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے جوان، یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے کنیز خدا، یہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، مجھے خدا کی وحدانیت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی قسم، میں تو اس جوان کو جانتی تک نہیں، یہ ہے کون؟ یہ جھوٹا مکار ہے، یہ مجھے میرے خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، میں خاندان قریش کی ایک شریف بیٹی ہوں، میرا تو ابھی تک بیاہ تک نہیں ہوا، ابھی اپنے ہی خاندان میں ہوں، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تو اس بارے میں گواہ بھی رکھتی ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، یہ 2 آدمی کی جماعت گواہ ہے۔ اس نے 40 افراد بطور گواہ پیش کیے کہ جن لوگوں نے اپنی گواہی پیش کی تھی، یہ عورت کنواری ہے اور یہ لڑکا جھوٹا ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا، اس جوان کو زندان میں ڈال دو، تب تک گواہوں کو صداقت بھی معلوم ہو جائے گی، اگر عورت کی صداقت ثابت ہو گئی تو جوان پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی مداخلت۔ کارندے جوان کے ہاتھ باندھ کر زندان کی طرف لے جانے لگے تو راستے میں ان کو حضرت علی نے دیکھ لیا۔ جوان فریاد کرنے لگا، یا ابن ام رسول، میری فریاد سنیے، میں مظلوم جوان ہوں، حضرت عمر نے مجھے زندان میں قید کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ حضرت علی نے سپاہیوں سے کہا کہ اس جوان کو حضرت عمر کے پاس واپس لے چلو۔ جب واپس ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا کہ اسے زندان میں لے جاؤ، پھر واپس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم علی ابن ابی طالب کے حکم سے واپس ہوئے ہیں، نہ کہ اپنی مرضی سے، اور آپ ہی نے فرمایا ہوا ہے کہ علی کی مخالفت نہ کرنا۔ اتنے میں حضرت علی وہاں پہنچے اور فرمایا کہ اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ حضرت علی نے اس عورت سے فرمایا، تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس نے وہی کلمات دہرائے، پھر لڑکے سے پوچھا کہ تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی سابقہ بیانات پیش کیے۔ حضرت علی نے حضرت عمر کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کروں؟ حضرت عمر نے کہا، سبحان اللہ، کیوں نہ اجازت دوں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بڑا قاضی علی بن ابی طالب ہے۔ پھر حضرت علی نے عورت سے فرمایا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، یہ پوری جماعت میری گواہ ہے۔ 40 افراد نے عورت کے حق میں گواہی دی۔ حضرت علی نے فرمایا، آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس وقت حضرت علی نے عورت سے فرمایا، تیرا ولی کون ہے؟ عورت نے کہا، میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم راضی ہو گئے ہو کہ میرا فیصلہ تمہارے اور تمہاری بہن کے حق میں ہو؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں، کیوں نہیں۔ علامہ ابن القیم کی روایت کے مطابق حضرت علی نے جوان سے فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا بحیثیت باپ کے ہوں اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت 2 بھائیوں کے ہوں؟ نوجوان نے کہا، ہاں، مجھے قبول ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے لوگو، میں خدا کو گواہ بناتا ہوں اور حاضرین سے گواہ مانگتا ہوں کہ میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس جوان کے نکاح میں دیتا ہوں اور مہر کی رقم اپنے مال سے خود ادا کرتا ہوں۔
اے کمبر جلدی جاؤ اور درہم لے کر آؤ۔ جناب کمبر نے درہم حاضر کر دیے۔ حضرت علی نے فرمایا درہم اس جوان کے دامن میں ڈال دو۔ آپ نے حکم دیا کہ تو اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا اور اسے ہم بستری کر میرے پاس غسل جنابت کر کے آنا۔ جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ آگ میں جلوں، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تو نے پہلے کیوں نہیں اقرار کیا؟ عورت نے کہا یا ابن ام رسول، میں قصوروار نہیں ہوں، کیونکہ میرا عقد ایک انتہائی نالائق اور کمینے شخص سے کیا گیا اور ایسے یہ لڑکا پیدا ہوا تو میرا شوہر مر گیا۔ جب یہ حد بلوغ کو پہنچا تو میرے بھائیوں اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس کی فرزندی کا انکار کر دے، تو میں نے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے اس لڑکے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے اور میرا دل اس کے لیے بے چین اور غم زدہ ہے۔ عورت اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گھر روانہ ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور لالچی ماں کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ جابر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کا ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میری ماں مجھے بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے اور میرے باپ کی وراثت پر قابض ہو گئی ہے اور میں آج انتہائی محتاج ہوں۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کی ماں کو حاضر کیا جائے۔ وہ حاضر ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا تو اپنے بیٹے سے انکار کیوں کرتی ہے؟ عورت نے کہا یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، میں تو باکرہ ہوں، میں نے ابھی تک شوہر دیکھا تک نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تو اس بات پر گواہ رکھتی ہے؟ عورت نے کہا ہاں گواہ رکھتی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا پھر ان کو گواہوں کو بلاؤ۔ عورت نے ہمسایہ عورتوں میں سے ہر ایک کو 10 دینار دیے تاکہ وہ گواہی دیں کہ یہ عورت باکرہ ہے۔ ان عورتوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی گواہی پیش کی۔ غلام نے کہا خدا کی قسم یہ جھوٹ کہتی ہے۔ سعد بن مالک مزنی میرا باپ ہے، قحط کے سال میں پیدا ہوا ہوں اور بھیڑ کے دودھ سے میری پرورش کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ میں جوان ہو گیا تو میرا باپ سفر کی طرف روانہ ہوا تو مدت تک واپس نہ لوٹا۔ میں ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مر گیا ہے۔ میری ماں کو اس کی موت کی خبر ہوئی تو اس نے میرا وراثت کو ہڑپ کرنے کے لیے میرا انکار کر دیا۔ میں آج انتہائی فقر محتاجی میں ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، اٹھو حضرت علی کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت علی کے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنا تمام قصہ سنایا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم مسجد نبوی میں چلو، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ آپ نے جناب کمبر کو حکم دیا کہ جاؤ اس جوان کی ماں کو بلاؤ۔ جب اسے حاضر کیا گیا تو حضرت علی مسجد میں تشریف لائے اور عورت سے فرمایا تو کیوں اپنے بیٹے کا انکار کرتی ہے؟ عورت نے کہا ابو الحسن میں تو ابھی باکرہ ہوں، مجھے تو کسی بشر نے بھی مس نہیں کیا، پھر میں بیٹا کہاں سے لائی؟ حضرت علی نے فرمایا زیادہ باتیں نہ بناؤ، تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ عورت کہنے لگی ابو الحسن اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ حکم دے کر کسی قابلہ عورت کو بلا لیں تاکہ وہ میرا معائنہ کرے۔ قابلہ عورت کو بلایا گیا۔ جب معائنہ کے لیے قابلہ عورت اسے تنہائی میں لے گئی تو اس نے خاص سونے سے بنا ہوا کنگن اپنے بازو سے اتارا اور اس قابلہ کو بطور رشوت دیا تاکہ وہ اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دے وہ باکرہ ہے۔ وہ قابلہ واپس آئی اور عرض کیا یہ عورت باکرہ ہے، اسے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بڈھی تو جھوٹ کہتی ہے، اے کمبر اس بڈھی کی تلاشی لو۔ جب تلاشی لی گئی تو اس کی بغل سے سونے کا کنگن برآمد ہوا۔ لوگوں میں تکبیر کی آواز بلند ہوئی اور ان کے درمیان ایک شور اٹھا۔ پھر عورت کو حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اے بی بی میں ابو الحسن ہوں، میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاضی ہوں، میں تیری اس جوان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو بھی اسے اپنا شوہر بنا لے۔ عورت نے کہا اگر شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کس لیے اور کیوں کر؟ عورت نے کہا آپ مجھے اپنے بیٹے کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اے عورت تو پہلے کیوں نہیں اقرار کرتی تھی؟ عورت نے کہا میں نے صرف میراث کی لالچ میں سب کچھ کیا تاکہ تنہا وارث بنوں۔ حضرت علی نے فرمایا اب تو بارگاہ باری تعالیٰ میں توبہ کر۔ حضرت علی نے ان کے درمیان صلح کرا دی اور بیٹے اسی طرح ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔